رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ملک میں مالی شمولیت کے لیے نئے کام کرنے ہیں۔ ہمارے ملک میں آپ نے بہت دفعہ دہرایا اپنی تقریروں میں کہ ایک امیر آدمی کے لیے کوئی بھی کام کرانا ہو بڑا آسان ہے، اور بینکنگ میں اس کو ہر قسم کی سہولت ملتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کی وہ صلاحیت نہیں ہے ان کو بینکاری کرنے میں دقت آتی ہے۔ آپ ہی کی ویژن کے تحت اسٹیٹ بینک نے اور انیشیٹوز لیے کہ بینکاری ان لوگوں تک پہنچے جو ابھی جن لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ مثلا آپ کی ویژن میں لو کاسٹ ہاؤسنگ آپ کا ایک اہم ہدف تھا، ایک اہم آبجیکٹو تھا، اور اس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انیشیٹو لیا تو آج ان لوگوں کو بینکس فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور قرضے دے رہے ہیں جن کو وہ پہلے برانچز میں گھسنے نہیں دیتے تھے، یہ 5-10 مرلہ کے مکان کے لیے۔ اور آپ ہی کی ویژن کے تحت اور اسٹیٹ بینک کے اس پروگرام کے تحت آج ملک میں 131 ارب کی بینکوں نے منظوری دے دی ہے اس قسم کے قرضوں کے لیے۔ آج سے 1 سال پہلے یہ فگر 0 تھا۔ آج پرائم منسٹر صاحب آپ کی ویژن، مالی شمولیت کی ویژن کے تحت اسٹیٹ بینک ایک نیا انیشیٹو لانچ کر رہا ہے جس کا نام ہے راست فرد تا فرد ادائیگی۔ یہ ہمارے ملک میں مالی شمولیت کے لیے ایک نئی ریولوشن لائے گا، اور یہ آسان کرے گا لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے ادائیگی کرنا۔ اپنے کلمات میں 3 نقطوں پہ زور دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ یہ راست کیا ہے اور یہ باقی ادائیگی کے جو طریقے ہیں ان سے کس طرح مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن کی جو ویژن ہے اس میں راست کا کیا حصہ ہے، اور ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں ملک میں عام آدمیوں کے لیے بینکاری میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اور آخر میں پرائم صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ ان کوششوں کے ساتھ اور آپ کی سپورٹ سے جو ابھی تک پروگریس ہوا ہے اور آگے ہم ڈیجیٹائزیشن میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے راست کیا ہے، اس کے 4 خصوصی جو نقطے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ فوری ہے۔ راست کے ذریعے اگر آپ ادائیگی کرتے ہیں تو یہ چند سیکنڈز میں ایک اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہو کے دوسرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں نقد کیش سے، اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کرنی ہو تو کیش پہلے آپ کو نکالنا ہوگا، یا بینک جانا ہوگا یا ATM سے نکالنا ہوگا، اور اگر اس کا رقم زیادہ ہے تو آپ نے کسی کا بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ جا کے کسی کو یہ رقم دے۔ راست میں یہ ادائیگی فوراً ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ فوری پیمنٹ کا ایک نظام ہے۔ دوسرا جو بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ خاص کر بینکاری کو ہر آدمی تک پہنچانے کے لیے، کہ راست بالکل مفت ہے، اس میں کسی قسم کی فی بینک نہیں چارج کر سکتا۔ ابھی جو اور ہمارے پاس طریقے ہیں پیمنٹ کرنے کے، کارڈ ہو گیا، IBFT ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، اس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ہڈن چارجز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بینک آپ کو پکڑ لیتا ہے، آپ کی منتھلی اسٹیٹمنٹ میں کہیں چارج آ جائے گا۔ راست چاہے وہ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹ ہو، چاہے وہ والیٹ ہو، چاہے وہ اکاؤنٹ ہو، وہ بالکل مفت ہے۔ یہ اس کی دوسری خصوصی جو نقطہ ہے۔ تیسرا کہ ہم نے راست کو آسان بنایا ہے ادائیگی کے لیے۔ اگر آپ نے راست کے ذریعے کسی کو ادائیگی کرنی ہو تو ایک دفعہ آپ نے اپنے بینک کی ایپ میں جا کے رجسٹر کرنا ہے، اپنے سیل فون نمبر کو اپنا راست ID بنا دیں، اپنے بینک اکاؤنٹ سے وہ لنک ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا سیل فون نمبر کسی کو دینا ہے اور اسی کے ذریعے فوراً ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ راست ہر چینل پہ موجود ہے، چاہے آپ اپنی ایپ کے ذریعے اس کو کریں، چاہے انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے کریں، چاہے آپ بینک کی برانچ میں جا کے کریں، تینوں چینل پہ یہ میسر ہے۔ اور آخر میں کسٹمر اس میں سب سے آگے ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ایک بینک کی آپ سروس سے خوش نہیں ہیں تو آپ اپنا اکاؤنٹ بدل سکتے ہیں اور اپنے راست ID کو ڈی لنک کر کے نئے بینک کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں تاکہ آپ بیسٹ بینک کی کسٹمر سروس لیں۔ تو یہ کچھ ایسے فیچرز تھے راست کے جس کی وجہ سے ہمیں بڑا یقین ہے، بڑا کانفیڈنس ہے کہ عوام کو یہ اسٹیٹ بینک کی جو جدید پیشکش ہے یہ پسند آئے گی اور لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک اس کا ابھی ویڈیو آپ کے لیے ہم دکھائیں گے جس میں اس کے مزید کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اب جو میرا دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ راست اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ویژن ہے
ڈیجیٹل پاکستان کی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اس پہ فائنینشیل سیکٹر کو کیسے ڈیجیٹائز کر رہا ہے. تو راست ہماری ایک نیشنل پیمنٹ اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو نومبر 2019 میں لانچ کی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. اور یہ جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے ڈیوڈ مالپاس، اس نے اسٹیٹ بینک میں آ کے خود اس کو لانچ کیا تھا. انہوں نے اس اسٹریٹجی کو بنانے میں ہماری کافی مدد کی. اور یہ وہ سسٹم بنا 1 سال کی محنت کے بعد، کیونکہ یہ بہت ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سسٹم ہے جو دنیا کے کچھ ہی ممالک میں ہے، مثلا ملیشیا، ٹرکی، آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم. ابھی تک یہ اس طرح امریکہ میں بھی نہیں آیا جس طرح اب یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ خاص اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مثلا بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، خار انداز اور ورلڈ بینک، جنہوں نے اس سفر میں ہماری مدد کی. تو راست یہ ہماری نیشنل پیمنٹ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اور اقدامات ابھی لیے ہیں ملک میں ڈیجیٹائزیشن کو بڑھانے کے لیے، تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا پرائم صاحب کہ ہمارا اس سال کا سب سے پہلا جو سرکولر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان میں ڈیجیٹل بینکس کے لائسنسز دینے کے لیے ہم نے فریم ورک ایشو کیا ہے. اور ابھی ہمیں اپلیکیشنز آ رہی ہیں. ڈیجیٹل بینکس وہ ہوتے ہیں جو برک اینڈ مورٹر بینکس نہیں ہوتے، کمپلیٹلی ڈیجیٹلی وہ اپنی سروسز آفر کرتے ہیں. اور ان کی پروپوزیشن یہ ہے کہ وہ باقی بینکس کے مقابلے میں کم فیس پہ اور کم چارجز پہ اور زیادہ سہولیت کے ساتھ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو ہم 5 لائسنسز دیں گے اور پاکستان میں پرائم صاحب پہلی دفعہ آپ کی لیڈرشپ کے تحت ڈیجیٹل بینکس آئیں گے جو کہ عام آدمی کو زیادہ کیٹر کریں گے، کیونکہ بہت دفعہ کمپلینٹ آتی ہے کہ ابھی جو بینکس ہیں وہ کسٹمر کو آگے نہیں رکھ رہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نادرا کے ساتھ مل کے ہم نے ریموٹ کسٹمر آن بورڈنگ کا طریقہ نکالا، جس کا آسان زبان میں یہ مطلب ہے کہ آپ نے اگر بائیو میٹرک کرنا ہے تو آپ کو نادرا کے دفتر یا بینک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بینک کی ایپ پہ اپنا بائیو میٹرک کر سکتے ہیں. اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہم نے نادرا کے تعاون سے نکالی، آپ بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہیں ریموٹلی، یعنی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ اس بینک کی ایپ کے ذریعے اپنی ڈاکیومنٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، اپنا بائیو میٹرک بھی کر سکتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں. تو ہمیں یہ جو انیشیٹو ہے اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے ملک میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھے گی اور لوگ ہمارے بینکنگ سسٹم میں آئیں گے. یہ جو ریموٹ بائیو میٹرک اور ریموٹ آن بورڈنگ ہے، یہ ہم سارے پاکستان کے لیے وہ لا رہے ہیں جو ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لائے تھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوورسیز پاکستانیز کو ریموٹلی آن بورڈ کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ باہر سے بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. وہ بھی ایک مثال تھی پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے ملک کو ڈیجیٹائز کرنے کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے آسانی سے اپنے بینکنگ سسٹم میں شامل کر لیا. یہ کچھ مثالیں ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیجیٹل پاکستان کے لیے کیا ویژن ہے. تو ان ساری کوششوں سے ابھی تک کیا نتائج نکلے ہیں، اور یہ میرا آخری نقطہ ہے پرائم صاحب جس پہ میں اپنے کلمات کو ختم کرنا چاہوں گا. پچھلے مالی سال میں پاکستان میں 500 ارب بلین ڈالر کی ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. میں پھر سے دہراتا ہوں، 500 ارب ڈالر کی ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ای بینکنگ سے مراد آپ جون سا مرضی الیکٹرانک چینل لے لیں، نان کیش چینل لے لیں. ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 370 بلین ڈالر ہے. تو یعنی کہ اس سے کہیں زیادہ ہماری ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اور اس میں جو نمو ہے یہ 30% اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ ہر سال ہماری ای بینکنگ ٹرانزیکشنز 30% سے بڑھ رہی ہیں. تو اگر 500 ارب ڈالر ابھی ہیں تو آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کس رفتار سے ہم ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں تقریباً 190 ملین موبائل سبسکرائبرز ہیں اور تقریباً 80 ملین لوگ ہیں جن کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ تقریباً 100 ملین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے اور ابھی تک بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. یعنی کہ اس میں مالی شمولیت بڑھانے کے لیے ابھی اور بہت رستہ ہے. ہمیں امید ہے کہ راست سے یہ رستہ اور بھی جلد طے ہوئے گا. اسی طرح اگر آپ پوائنٹ آف سیل مشینز دیکھیں تو پچھلے سال ان میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے. یہ کچھ اعداد و شمار ہیں راست سے پہلے.
ہمیں امید ہے کہ اب جیسے پاکستان میں راست فرد فرد ادائیگی کا نظام آ رہا ہے تو یہ سارے فگرز اگلے سال اس سے بھی زیادہ رفتار پہ بڑھیں گے۔ آخر میں سارے پاکستانیوں کو اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کی ڈیجیٹل پاکستان کی ویژن کے تحت آپ کے لیے راست کا نظام لایا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو آزمائیں، اپنے بینک کی ایپ کو کھولیں، اس میں آپ